العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات الله. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جو مجالس محرم ہیں، یہ بنیادی طور پر مکتب اہل البیت کے تعارف کا اور معرفتوں کو انسانوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم نبی کریم کی تعلیمات کو پہچاننا چاہیں، جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو اس کے لیے جس نوعیت اور جس کیفیت کی مجالس کی ضرورت ہے، ان مجالس کا نام مجالس حسینی ہے۔ چونکہ ایک دفعہ آپ جمعے کی نماز پر جاتے ہیں، جمعے کی نماز پر آپ نے بالعموم دیکھا ہوگا، ہم نے بھی یہ مشاہدہ کیا، اگرچہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے حقیقت، کہ لوگ اس ٹائم پہ چلے جاتے ہیں جب خطبے بالکل اپنے اختتام پہ ہوں اور 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھنے کا ٹائم آ چکا ہو۔ ابتدا میں بیچارہ ہمارا خطیب، ہمارا امام جمعہ جتنی بھی تیاری کر کے گفتگو بنا کر پوری ایک صورت اتری ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی قدر و قیمت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی صورت کی تلاوت بالعموم ہماری جمعے کی نمازوں میں ہوتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ وہ خطبہ جو دین کے بیان کے لیے اللہ نے جس کو نماز کا حصہ قرار دیا ہے، اس کے لیے بروقت نہیں پہنچتے۔ عید اس کے برعکس ہے، چونکہ پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبے، تو اس لیے نماز کے لیے پہنچنا ضروری ہوتا ہے، تو خطبہ بھی سننا پھر مجبوری بن جاتی ہے۔ وہ کون سی وجہ ہے کہ وہاں پر تو یہ صورتحال ہے، یہاں پر جب حسین ابن علی کا ذکر ہو تو لوگ امام حسین علیہ السلام کی مجلس سننے کے لیے بروقت اور آن ٹائم اس محفل میں حاضری بھی دیتے ہیں اور ہمتن گوش ہو کر بھی سنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک خاص وجہ ہے، اور اس خاص وجہ کا تعلق حسین ابن علی علیہ السلام کے عشق اور ان کی مودت سے ہے۔ پر محمد والے محمد نے
عجل فرجہم کے ساتھ آپ درود بھیجتے ہیں، آخر میں آ کے آپ کی آواز دھیمی پڑ جاتی ہے. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. السلام چونکہ اپنے محبین کے دلوں میں رہتے ہیں اور دل کی کیفیتوں کا تعلق ان کے ذکر سے ہے، اس لیے انسان ان کی اس محبت اور مودت کی وجہ سے کھچ کھچ کر آتا بھی ہے اور مجلس میں بیٹھتا بھی ہے، اور جب بیٹھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں حقیقی معنوں میں جو ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، ایک ایک دلیل، ایک ایک استدلال سن رہا ہوں، یہ میں دین سمجھ رہا ہوں، اور اس دین فہمی کے پورے عمل میں میرا اس طرح سے بیٹھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے. اور دوسری طرف حسین ابن علی اس سے راضی ہیں، ادھر بھی عبادت ہے، لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام کی وہ جو محبت اور مودت اور عشق کی چاشنی ہے وہ بالعموم نظر نہیں آتی، اس لیے یہاں پر رونق اتنی زیادہ اور وہاں پر رونق کم ہوتی ہے. لہذا یہ جو مجالس ہیں، ان مجالس میں دین کو بیان ہونا چاہیے. مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ یہ موضوعات بڑے موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے. میں نے ان سے بھی یہ عرض کیا کہ مکتب اہل البیت کی یہ خصوصیت ہے کہ مکتب اہل البیت آپ کی عقلوں کے دروازے بند نہیں کرتا، آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو تدبر اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو صرف ٹانگے کا گھوڑا نہیں بناتا کہ جو مولوی صاحب نے کہا اسی کو مانو، اس کے علاوہ خود مطالعہ نہ کرو. اس سے مکتب اہل البیت آپ کو سختی سے منع کرتا ہے. یہ مکتب کیا کہتا ہے؟ یہ مکتب کہتا ہے تم اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرو تو اللہ کی بارگاہ میں اوندے منہ گرو مت، بلکہ سوچ سمجھ کر گرو، غور و فکر کر کے گرو. یہ جو سجدہ کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، یہ سجدہ بھی شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر شعور کے نہیں ہونا چاہیے. یہ مکتب آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ پڑھیں. کس کو پڑھیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کی ہدایت کا باعث بن سکے، ہر وہ چیز جو آپ کی عقل کے دروازوں کو کھول سکے، ہر وہ چیز جو آپ کی شناخت میں گہرائی پیدا کر سکے. یعنی آپ مکتب خدا کو، مکتب الہیہ کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کی تفاسیر کو پڑھیں، تعبیرات کو پڑھیں، مختلف علماء کی آراء کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں چاہے کسی نے بھی نقل کی ہو، اور پھر عقل کے معیارات کے تحت ان کو جانچیں. جہاں پر سمجھ آئے قبول کریں، جہاں سمجھ نہ آئے اہل علم سے پوچھیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس کی توجیہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے. وہ اگر آپ کے سامنے بیان کر دیں اور آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے تو اس کو سینے سے لگا لیں، اور اگر ضمیر مطمئن نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ مولوی یا شیخ یا عالم یا خطیب یا مفتی کی گفتگو کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنے فہم کے ذمہ دار ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ یہ کہ تمہیں یہ بات سمجھ آئی تھی، تو جب سمجھ آ گئی تو تم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ یعنی میں اپنے سمجھ کا، اپنی فہم کا ذمہ دار ہوں اللہ کی بارگاہ میں. یہی وجہ ہے کہ مکتب تشیع کے اندر، یعنی مکتب اہل البیت کے اندر، کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ فلان مجلس میں نہ جائیں، کبھی آپ سے یہ نہیں کہا جاتا فلان محفل میں نہ جائیں، فلان عالم کے پاس نہ جائیں، فلان مسجد میں نہ جائیں. نہ آپ کو روکا جاتا ہے، نہ آپ کو اس بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. نہیں کہا جاتا ہمارے یہاں. یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر فلان مسجد میں نماز پڑھو گے
تو تم دین سے خارج ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر فلان امام کے پیچھے تم نے نماز پڑھ لی تو تمہاری نماز باطل ہے اور تمہیں اس کو اعادہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اوپن رکھ کر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی عبودیت شعور کے ساتھ کرو، فہم کے ساتھ کرو، اور پڑھ کر کرو، سمجھ کر کرو. قرآن ہو، حدیث ہو، یا تاریخ ہو، یا کوئی اور چیز ہو. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. آپ اسلامی معاشرے کا ایک مجموعی جائزہ لے لیں. اسلامی معاشرے کا جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کا جائزہ لے لیں. ان میں دین کے علمبردار ادارے کون سے ہیں؟ یا مساجد ہیں یا مدارس. یہی ہے نا، یا مساجد ہیں یا مدارس. ہمارے کسی بھی مدرسے میں جس مدرسے کا تعلق مکتب اہل البیت سے ہو، وہاں پر جب آپ جا کر اس کی لائبریری میں جائیں گے تو آپ کو قرآن بھی ملے گا، حدیثیں بھی ملیں گی، قرآن کی تفاسیر بھی ملیں گی، احادیث کی تشریحات بھی ملیں گی. اور نہ قرآن کی تفسیر میں کوئی لائبریرین آپ سے کہے گا کہ صرف ہمارے ہاں ایک مسلک کی ہے، باقی مسالک کو ہم قبول نہیں کرتے. یہ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. کسی ہماری لائبریری میں جب آپ جائیں گے، اگر کوئی معتنبہ اچھی اور مضبوط لائبریری ہے جہاں پر 2-4 کتابیں، اس کی تو بات نہیں ہے، بات ہو رہی ہے مکمل لائبریری کی. جب بھی آپ کسی لائبریری میں جائیں گے جہاں پر آپ کو قرآن کی شیعی تفسیر نظر آئے گی، وہیں پر قرآن کی سنی تفسیر بھی نظر آئے گی. جہاں پر آپ کو احادیث کے شیعی مآخذ اور منابع نظر آئیں گے، وہیں پر احادیث کے اہل سنت کے منابع اور مآخذ بھی نظر آئیں گے. اور جو ہمارے بڑے بڑے علماء اخلاقیات کے حوالے سے، تفاسیر کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، سوشل موضوعات اور عناوین پر تحقیق کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کی تحریروں میں آپ جا کر دیکھیں، جہاں پر آپ کو شیعہ حوالے ملیں گے وہیں پر اہل سنت کے، چاہے اہل حدیث کے علماء ہوں، دیوبند کے علماء ہوں، بریلوی علماء ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، آپ کو ان تمام علماء کے ریفرنسز اور ان کتابوں کے کوٹڈ مطالب یہاں پر ملیں گے، اس لیے کہ ہم نے جس رسول کو مانا ہے اس رسول کا حکم یہ ہے، خذ الحکمہ، حکمت کو قبول کر لو اور وصول کر لو، چاہے یہودیوں کے پاس ہی کیوں نہ ہو. پر محمد وعلی محمد بلند السلام. اس لیے جانچنا، تحقیق کرنا یہ آپ کا حق ہے، لیکن دیواریں کھڑی کر کے کہ اس دیوار سے باہر جاؤ گے تو تم دین سے خارج ہو گئے، یہ مکتب اہل البیت کا خاصہ نہیں ہے. حتیٰ انقلاب سے پہلے، جب ایران میں انقلاب آیا تو اس سے پہلے استاد شہید آیت اللہ مطہری نے بڑی کتابیں لکھی تھیں اور بڑی ان کی تقریریں تھیں. خود وہ بہت بڑے محقق آدمی تھے، مجتہد تھے. انہوں نے ایک دفعہ کہیں پر کوئی انٹرویو دیا، آج بھی ان کا وہ انٹرویو کتابی شکل میں موجود ہے، ابھی انقلاب آیا نہیں تھا. انہوں نے کہا بھئی ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ حتیٰ اپنے دینی درسگاہوں میں دہری نظریات کو بھی لا کر پڑھاؤ، لیکن خود نہ پڑھاؤ، بلکہ دہری نظریات کے لکھنے والوں سے کہو وہ آ کر پڑھائیں، اس کے بعد آ کر تم اس کا جواب دو تاکہ تمہارا سامع اس کو موقع ملے کہ دہری کیا کہتا ہے، موحد کیا کہتا ہے، اور موازنہ کرنے کے بعد وہ عقل اور شعور کے ذریعے سے انتخاب کرے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اوپن فضا. آج مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کو ہم پاکستان کہتے ہیں، خصوصاً پاکستانی معاشرے کے اندر. اب میں اسی موضوع کو تھوڑا سا مزید چند جملے مزید عرض کروں گا، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اونچی آواز سے ذرا صلوات بھیجیں پر محمد والے. گزشتہ ان 40-50 سالوں میں ہمارے معاشرے کے اندر بعض پیدا ہونے والے طبقات نے اس معاشرے کی ذہنیت ایسی بنا دی ہے کہ اب جو مجھے پڑھایا گیا ہے اس کے علاوہ جو بھی میں سنوں وہ یا کفر ہے یا گمراہی ہے.
اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فرقہ بندی، فرقہ واریت، تنگ نظری، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا، اور نہ صرف قبول نہ کرنا بلکہ ایک دوسرے کے حقوق پر جارحیت کا مظاہرہ کرنا، یہ اب آہستہ 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 ہمارے مزاجوں کا اور ہمارے کلچر کا اور ہمارے معاشرے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ روکنے کا کام اہل علم کا ہے، روکنے کا کام اہل دانش کا ہے، روکنے کا کام لکھنے والوں کا ہے۔ لیکن جب لکھنے والے ہی ایسی فضا سے، ایسے اداروں سے فارغ التحصیل ہو کر معاشرے میں آئیں گے تو وہ اسی محدودیت میں اضافہ کریں گے، وسعت کبھی بھی وہ لا نہیں سکتے۔ لہذا اسلام ہمیں ٹانگے کا گھوڑا نہیں بناتا، اسلام ہماری آنکھیں کھولتا ہے، ہمارے کان کھولتا ہے، کان کھول کر آنکھیں کھول کر پڑھنے، لکھنے، غور و فکر کرنے، بحث و مباحثہ کرنے اور علمی استدلالات کا موقع فراہم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کی علامت ہے۔ یہی اگر میں گھر میں بیٹھ کر دوسروں کے خلاف فتووں پہ فتوے دیتا چلا جاؤں تو نتیجتاً معاشرہ اسی طرح سے اسی ڈگر پہ تربیت پائے گا، اور ایسا معاشرہ کبھی بھی فلاح اور صلاح کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے، جو لوگ بت کو پوجتے ہیں، بت پرست ہیں، پاکستان میں ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ پاکستان میں ہندو ہیں نا؟ پاکستان میں کیا ان ہندوؤں سے ہم ان کے جینے کا حق چھین لیں؟ نہیں، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ہمیں اسلام نے کیا راستہ بتایا؟ ان تک اپنا پیغام پہنچاؤ، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی، وہ عمل کریں، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، وہ جانے، ان کی قبر جانے، ان کی آخرت جانے۔ جب ہم اللہ کا انکار کرنے والوں کی زندگی چھین نہیں سکتے تو اسی طرح سے نبی کریم کے انکار کرنے والوں کی زندگی بھی ہم چھین نہیں سکتے، ورنہ جو ہے معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب جس نے نبی کریم کو نہیں مانا اس کے ساتھ بھی اسی معاشرے میں، انہی گلی کوچوں میں لوگ ساتھ میں زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی دفاتر میں بھی، تجارت میں بھی، بزنسز میں بھی، بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی ساتھ میں، چاہے وہ مسیحی ہے یا غیر مسیحی، نبی کریم کا جو انکار کرتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھ میں جیتے ہیں، ساتھ میں کھاتے ہیں، ساتھ میں پیتے ہیں، لیکن آپ کا دین آپ کا اور اس کا دین اس کا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس تک صرف پیغام پہنچاؤ۔ اگر یہاں پر اس طرح سے زندگی گزار ہم سکتے ہیں تو پھر خود نبی کے بعد کی شخصیات پر کیوں ہم مل کر زندگی نہیں گزار سکتے؟ یہ جو مسئلہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا اس کو ہوا دے کر گرم کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کوئی کسی کا نام لے کر اور کوئی کسی کا نام لے کر دوسروں کی زندگی تنگ کرنے اور ایک ایجیٹیشنل ماحول فراہم کر کے، پیدا کر کے، ٹینس ماحول فراہم کر کے دین کے چہرے پر ایک بدنما داغ بنا دیتا ہے۔ اس سے آیا دین کو فائدہ پہنچتا ہے یا پھر دین کے مخالفوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ یقیناً دین کے مخالف اس سے استفادہ کرتے ہیں، دین کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جو چیزیں مشترک ہیں تمام مسالک کے درمیان، وہ اللہ پر بلا قید و شرط کے ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت اور خاتمیت پر ایمان ہے، قرآن کی حقانیت پر ایمان ہے، اسی طرح سے معاد پر ایمان ہے۔ باقی چیزوں میں فہم کے اختلاف کی وجہ سے اگر کہیں پر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس اختلاف کو ہم اگر اسلام اور کفر کا مسئلہ بناتے ہیں تو خود مسلمان نہیں رہتے۔ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے فہم دین کا مسئلہ ہے، فہم دین کا۔ گزشتہ دنوں سے جو گفتگو چلی آ رہی ہے اسی کے تناظر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جب مجھ تک پہنچتی ہیں تو میں دلیل کے ساتھ ان تعلیمات کو اگر سمجھوں گا
تو میں مضبوط رہوں گا. اگر دلیل کے ساتھ سمجھے بغیر صرف سنی سنائی بنیادوں پر سمجھوں گا تو جو بھی میرے اس فہم پر، میرے عقیدے پر کوئی ہلکا سا اعتراض کرے گا، فوراً میں بھڑک جاؤں گا، فوراً بھڑک جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے. جہاں دلیل نہیں ہے وہاں پر دین بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، جہاں دلیل نہیں ہے وہاں پر دین بھی نہیں ہے. دین ہے ہی دلیل کے ساتھ. بغیر دلیل کے اگر دین کو قبول کرنا ہو تو یہ اللہ کا دین نہیں ہے، کسی اور کا دین ہو سکتا ہے. اس لیے ہماری ان مجالس میں ہمیں یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب دین کا پیغام ہم نشر کریں، اپنا فہم نشر کریں، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں، رکھتے ہوئے بغیر کسی کی دل آزاری کے، بغیر کسی پر ہٹ کیے، بغیر کسی پر چوٹ کیے قرآن کو سامنے رکھیں، احادیث کو سامنے رکھیں، تاریخ کو سامنے رکھیں. قبول کرنے والا قبول کرتا ہے الحمدللہ، نہیں کرتا تو وہ جانے، اس کا فہم جانے، اس کی آخرت جانے. میرا کام ہے لوگوں تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا. اس حوالے سے ہماری ان مجالس کی قدر و قیمت بے تحاشا زیادہ ہے، بے تحاشا. اور ان مجالس میں بالعموم جن موضوعات پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے وہ وہی موضوعات ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوئی. اگر آج امام حسین علیہ السلام کے قیام، آپ کی تحریک، آپ کی شہادت کے پس منظر کا ہم جائزہ لینا شروع کر دیں تو کیا حیرت کی بات نہیں ہے؟ پاکستان کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا جی؟ 75 سال. اگر اس وقت 75 سال کے بعد اگر اس وقت قائد اعظم کی اولادوں کو لا کر بلیو ایریا کے کسی، یا فرض کریں ڈی چوک میں، ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے تو آپ لوگوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک سوال اٹھے گا نا بھی ایسا ظلم کیوں ہوا؟ جبکہ قائد اعظم کوئی معصوم نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں ہے. علامہ اقبال کی اولادوں کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ظاہر ایک سوال اٹھے گا، وجہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ پاکستان کے قیام ہی اور پاکستان کے نظریے کے مخالف ہو گئے تھے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ آپ تلاش کریں گے. سوال یہ ہے کہ نبی کریم کی آنکھ بند ہوتے ہی معاشرے کا جو رخ ہے وہ رخ پہلے دن نہیں، آہستہ 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 کیسے تبدیل ہوا، جس کی بنیاد پر 40 ہجری 41 ہجری میں علی جیسی شخصیت کو قتل ہونا پڑا. علی جیسی شخصیت کو 60 ہجری میں آ کر امام حسن جیسی شخصیت کو شہید ہونا پڑا، اور 61 ہجری میں آ کر امام حسین جیسی شخصیت کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. تاریخوں میں ہو سکتا ہے میں غلطی کر جاؤں، لیکن بہرحال نبی کریم کی وفات اور آپ کی رحلت اور آپ کے وصال کے صرف 50 سال کے اندر کیسے یہ قابل تصور ہے کہ نبی کی بیٹی کو تماشا بنا کر میدان میں لایا جائے اور معاشرہ خاموش رہے؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ نبی کے بیٹوں کو، نبی کے بچوں کو معاشرے کے اندر ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جائے اور معاشرہ خاموش رہے؟ کیسے ممکن ہے کہ کئی شہروں سے ان پاکیزہ ترین ہستیوں کو، جو نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی جو ہمارے دین کی اساس ہیں، ان کو اس حد تک لوگوں کی نگاہ میں نیچے گرانے کی کوشش کی جائے کہ ان کی ہر چیز لوٹی جائے، ہر چیز ان سے چھینی جائے، ان کو مجوسیوں کی طرح سے، کفار کی طرح سے، یہودیوں کی طرح سے، عیسائیوں کی طرح سے، بت پرست اسیروں کی طرح سے اسیر کر کے اسی اسلامی معاشرے میں، اسی مسلمان معاشرے میں مسلمان خلیفہ کے زیر سایہ، جو اسلام کا دعوے دار ہے، اس کے زیر سایہ، اس کے فوجی، یعنی کون؟ کافر نہیں، مشرک نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، بت پرست نہیں، کون؟ کلمہ گو، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، وہ آئیں نبی کے بچوں کو، اور وہ بھی کوئی دور کے بچے نہیں،
دور کے بچے نہیں. نبی کی وہ نشانی جس کے بارے میں نبی یہ کہتے 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 کبھی تھکے نہیں کہ میرا یہ بچہ جنت کے تمام جوانوں کا سردار ہے. اور یہ روایت شیعوں کے ہاں بھی ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی ہے. اور اسی کی تائید میں ایک اور روایت، ایک اور حدیث تشیعوں کے ہاں بھی ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی ہے کہ جنت میں کوئی بھی شخص بوڑھا نہیں ہوگا، سارے کے سارے جوان ہوں گے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کو اٹھا کر، علی کو اٹھا کر اگر حسین ابن علی کو دیکھا جائے تو حسین ابن علی جنت کے وہ ان تمام افراد کے سردار ہیں جو اہل جنت کہلائے جانے کے حقدار ہیں. اگر ایک ایسے شہزادے کے ساتھ جن کے بارے میں نبی کریم کی یہ بشارتیں مسلم معاشرے کے دل و دماغ میں رچی بسی ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ کون سی شخصیت ہے، ایسی شخصیت کے ساتھ اس طرح کا دردناک ترین سلوک کوئی یہودی نہ کرے، مسلمان کریں، کوئی عیسائی نہ کرے، بلکہ خلافت رسول کی مسند پر قابض لوگ کریں. تو کیا یہ اچانک ہوا؟ یہ ہے وہ سوال. بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی اچانک ایسا انقلاب آ جائے، آپ نے بٹن دبا دیا، تاریکی ہو گئی، بٹن دبا دیا، ساری دنیا روشن ہو گئی. اس طرح کے اجتماعی حوادث اس طرح سے بٹن دبانے اور اٹھانے سے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے روٹس ہوتے ہیں، اس کی پیچھے جڑیں ہوتی ہیں. جب تک ان جڑوں کو سمجھا نہ جائے، اس وقت تک ان روٹ کازز کو جب تک سمجھا نہ جائے، اس وقت تک آپ اس واقعے کی صحیح توجیہ اور صحیح تفسیر کر ہی نہیں سکتے. لہذا اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے. ایک حدیث سے، ایک آیت سے کبھی بھی آپ مکمل طور پر دین کے لیے استدلال نہیں کر سکتے جب تک متعدد اس موضوع پر مشتمل آیات اور احادیث کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر اور مختلف واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر آپ مجموعی طور پر نہ جائزہ لیں، نہ تحقیق کریں تاکہ آپ نتیجے تک پہنچ سکیں. اگر آپ اس طرح سے پڑھ لکھ کر آگے بڑھتے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ چند منٹوں میں آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں جو نتیجہ خدا اور رسول آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور محمد آل محمد ذرا اونچی آواز سے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد والے. چونکہ ہم من حیث مکتب تشیع، مکتب علی، ہم پابند ہیں. کس چیز کے پابند ہیں؟ نبی کے کلام کے، علی کے فرامین کے، اور آل نبی کی سیرت کے، اور نبی کریم کے پاک باز، باوفا، اور نبی کے قدموں پر جانثاری کرنے والے اور مرتے دم تک نبی کا وفادار رہنے والے فرمان بردار صحابہ کی سیرت کے ہم پابند ہیں. بعض اوقات وہی دکانداری باعث بنتی ہے کہ صحابہ کو بھی تقسیم کیا جائے، کہا جائے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے اور اہل سنت اہل البیت کو نہیں مانتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. شیعہ بھی اہل البیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور اہل سنت بھی اہل البیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں. لیکن صحابہ کو ماننے کے حوالے سے ایک چیز ہے، ایک نقطہ ہے جس کی طرف شیعہ متوجہ ہیں اور عموماً اہل سنت علماء کرام اس نقطے کو بیان نہیں فرماتے. وہ کیا ہے؟ ہم اس کو صحابی سمجھتے ہیں جو نبی کریم پر ایمان لائے، نبی کریم کا کلمہ پڑھے، نبی کریم سے وفاداری کا مظاہرہ کرے، اور نبی کریم کی زندگی کے بعد بھی تا آخری نفس، تا آخری موت کے لمحے تک نبی کا وفادار بھی رہے اور اہل البیت سے مودت اور محبت بھی کرے. ہم اس کو صحابی سمجھتے ہیں. ایسا صحابی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ایسے صحابی کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، چونکہ ایسا صحابی جو نبی کا جانثار ہے،
جو علی کا جانثار ہے، جو اہل البیت کا جانثار ہے، جو ان آیات کے مطابق جن آیات نے ان اہل البیت کو باقی لوگوں سے نہ صرف جدا کیا بلکہ ان کی برتری، ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبے اور اللہ اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کیا ہے، ان احادیث کے مطابق ان اہل البیت کے قدموں کی خاک کو جو اصحاب اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہوں، ان اصحاب کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اس لیے اس پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہمیں اختلاف ان لوگوں سے ہے، ان لوگوں سے جو نبی کے بعد نبی سے غداری کے مرتکب ہوں۔ ہمیں اختلاف ان لوگوں سے ہے جو نبی کے بعد آل نبی پر ظلم کریں۔ ہمیں اختلاف ان لوگوں سے ہے جو نبی کے بعد ظلم اور ستم کا بازار گرم کریں۔ یہ جو احکام دین ہیں، احکام دین دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ نماز واجب ہے، فرض ہے، تو صحابی پر بھی ہے، غیر صحابی پر بھی ہے۔ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، صحابی پر بھی ہے، غیر صحابی پر بھی ہے۔ قتل کرنا جرم ہے، صحابی کے لیے بھی ہے، غیر صحابی کے لیے بھی ہے۔ زنا کرنا جرم ہے، صحابی کے لیے بھی ہے، غیر صحابی کے لیے بھی ہے۔ کسی پر ظلم کرنا جرم ہے اور باعث آتش جہنم ہے، تو صحابی کے لیے بھی ہے اور غیر صحابی کے لیے بھی ہے۔ اس سے مستثنا تو کوئی نہیں ہے، چونکہ دو اللہ کی طرف سے شریعتیں نہیں آئیں، شریعت ایک ہی ہے۔ اگر شریعت ایک ہے تو پھر شریعت کا حکم سب پر برابر ہے۔ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے، چاہے اس نے نبی کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، وہ اللہ کا مخلص اور پاکیزہ بندہ ہے۔ اور جو بھی اللہ کے حکم کی اطاعت سے سر پیچی کرے، سرکشی کرے، بغاوت کرے، اپنا رخ بدل دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو فرض کریں، چاہے وہ کسی ولی کا بیٹا ہو فرض کریں۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، نوح کے بیٹے کو قرآن گمراہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا نوح کا بیٹا ہے اس لیے معاف ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی توجہ چاہیے۔ نوح کے بیٹے کو قرآن اس لیے معاف نہیں کرتا کہ وہ نوح کا بیٹا ہے۔ جب وہ نافرمانی کرے تو قرآن کہتا ہے یہ بیٹا تھا لیکن بیٹا نہیں ہے، تھا اب نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، یہ اب تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر انبیاء کے گھروں کی کہانیاں آپ نکال کر قرآن سے اخذ کریں، قصے اور جو داستانیں قرآن کریم نے بیان کیا ہے، قرآن کریم کتابوں وہ کہانیوں اور داستانوں کی کتاب نہیں ہے، عبرت کی کتاب ہے، تعلیم کی کتاب ہے، سکھانے کی کتاب ہے۔ لہٰذا جب آپ قرآن کریم میں ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں تو ان آیات کی تفسیر میں پھر کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آتا، چونکہ وہ ماضی ہے۔ اختلاف جب ہوتا ہے تو کہاں پر ہوتا ہے؟ نبی کریم کے بعد۔ جو اصول حضرت ابراہیم کے لیے ہے، جو اصول حضرت نوح کے لیے ہے، جو اصول حضرت موسیٰ کے لیے ہے، جو اصول حضرت آدم کے لیے ہے۔ حضرت آدم کے دو بیٹے ہیں، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، قاتل پر آپ لعنت بھیجتے ہیں یا اس کو آپ درود بھیجتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ کس کا قتل کیا ہے؟ بے گناہ کا۔ اگرچہ وہ آدم کی اولاد ہے، آدم کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ اس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا ہے اور قتل بدترین جرم ہے، اس لیے قاتل پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ کے انبیاء بھی لعنت کرتے ہیں اور صالحین بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ اصول اگر قرآن میں مذکور ہے، اگر قرآن میں یہ اصول آیا ہے تو پھر یہ قرآن کے نزول کے بعد، تکمیل کے بعد، نبی کریم کے بعد یہ اصول تبدیل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ اگر حضرت آدم کے لیے یہ اصول ہے، حضرت ابراہیم کے لیے یہی اصول ہے، نوح کے لیے یہی اصول ہے، عیسیٰ کے لیے یہی اصول ہے، موسیٰ کے لیے یہی اصول ہے، باقی انبیاء کے لیے یہی اصول ہے، تو خود نبی کریم کے بعد ہم کیسے بیک جنبش قلم قاتل کو بھی کہیں کہ اس سے بھی اللہ راضی ہو، مقتول کے لیے بھی کہیں کہ اس سے بھی اللہ راضی ہو؟ سوچنے والی بات ہے۔ یہ صرف سوالات اٹھا رہا ہوں میں ابھی اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی اس بعثت کے ذریعے سے ہمیں اصول دیے ہیں، اور ان اصولوں میں ایک روایت یاد آ گئی، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے علماء یہ روایت بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اگرچہ ہماری نگاہ میں یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، چونکہ اس میں نام ایسا آ گیا ہے جو قابل تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے بھائی یہ روایت بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ رسول کریم کی بارگاہ میں جب ایک چور خاتون کو لایا گیا اور بہت سارے اشراف نے اس خاتون کی شفاعت کرنے کی کوشش کی، یا رسول اللہ اس کو بخش دیجئے، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اتنے بڑے بڑے قبائل سے تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جواب میں ہمارے علماء نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ تو آپ ہی کی دلیل ہے نا، ہماری تو نہیں ہے۔ جو رسول اپنی بیٹی کے بارے میں آپ کے خیال کے مطابق چوری کو برداشت کرنے کی بجائے، معاف کرنے کی بجائے اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دے، وہ اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں کے قاتلوں کے حوالے سے کہے رحمہ اللہ اور رضی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہاں پر درست نہیں ہے تو یہاں پر کیسے درست ہے؟ لہذا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹانگے کا گھوڑا نہ بنایا جائے، عقل اور استدلال کے ساتھ بات کریں۔ میں اس حوالے سے کل بعض آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر ذرا پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ عجیب نہیں ہے کہ ایک شخص ساری زندگی اب آج بات کا رخ تھوڑا سا بدل گیا اور اصل موضوع سے ہم ہٹ گئے، تو کل آؤں گا دوبارہ اصل موضوع کی طرف، میں صرف اشارتاً گزر رہا ہوں۔ ایک شخص ساری کی زندگی کوشش کرتا رہا نبی کریم کو تباہ کرنے کی، ایک شخص ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ نبی کریم کی جڑیں اکھاڑ دے، کوشش کرتا رہا نبی کریم کے دین کے فروغ کے رستوں کو بند کر سکے، کوشش کرتا رہا آخری وقت تک ظلم کرے۔ اس کی بیوی نے نبی کریم کے محبوب ترین چچا کو قتل کروانے کے بعد، سینہ چیرنے کے بعد، کلیجی نکال کر چبا کر دنیا کو بتایا کہ دیکھ لو میرے اندر کتنا کینہ ہے۔ آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑی حیوانیت چاہیے، چھوٹی موٹی حیوانیت سے آدمی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ایسا فرد بھی رضی اللہ اور اس کے بعد جو نبی کریم کے قدموں میں زندگی کے آخری لمحے تک اپنی جان قربان کرتا رہا اور ہر مصیبت سہتا رہا، وہ بھی رضی اللہ، اور دونوں برابر۔ یہ قرآن کی منطق تو نہیں ہے، یہ قرآن کی منطق نہیں ہے۔ ہاں، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پہلے والے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو دل سے قبول کرے، کسی جبر کے تحت نہیں، کسی مجبوری کے تحت نہیں، کسی مشکل کی وجہ سے نہیں، کسی اجتماعی پریشر کی وجہ سے نہیں۔ اگر پریشر کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام اندر داخل نہیں ہوا، اور قرآن کریم نے اس حوالے سے متعدد آیات موجود ہیں۔ ایک آیت تو بالکل صریح ہے، صریح، وقالت الاعراب آمنا، یہ عرب بادیہ نشین آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے ایمان تم نہیں لائے، ابھی تم نے صرف سر تسلیم خم کیا ہے۔ یہ سر تسلیم خم کرنا ایمان نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ آپ نہیں کہتے، یہ مکتب اہل البیت نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مدارج ہیں، انسان کی ترقی کے مدارج ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اسلام لانے سے پہلے بدترین ہو، اسلام لانے کے بعد اگر دل سے وہ اسلام لایا ہے تو اس کی زندگی 180 ڈگری بدل جائے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد اس کا عمل اسلام میں کیسا رہا، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
لہٰذا ہمیں اس حوالے سے ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بیک جنبش قلم صحابیت کے نام پر نہ کسی کو نشانہ بنانے کی اجازت دینی چاہیے، اور نہ ہی بیک جنبش قلم ہر شخص کو صحابیت کے نام پر جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اور اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. جائیے کتابیں کنگالیے. ہمارے ہاں اب بھی بڑے بڑے علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. آپ جب اس کے فہرست میں یا اس کے حواشی میں دیکھتے ہیں تو نیچے جو حوالے آپ کو نظر آتے ہیں نا، کہیں پر صحیح بخاری کی، کہیں پر صحیح مسلم کی، کہیں پر امام احمد ابن حنبل کی، نسائی کی، باقی علماء کی، النہایہ والبدایہ کی، تواریخ میں طبری کی، ہشام کی، آپ کو وہاں پر کوٹنگز نظر آئیں گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم سے یہ سیکھا ہے کہ تحقیق کرو، درست نتیجے تک پہنچو. وہ درست نتیجہ چاہے کسی سے بھی ملے، درست بات اخذ کرو چاہے وہ کسی سے بھی ملے. لیکن آج ہمارا معاشرہ کہاں پر پہنچا ہوا ہے؟ آپ اگر کسی اور کی مسجد میں جا کر ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں تو فوراً 10 آنکھیں آپ کی طرف گھور رہی ہوتی ہیں، یہ کہاں سے مخلوق آ گئی. آپ اگر مٹی زمین پر رکھ کر اس مٹی پر سجدہ کریں تو 1000 سوالات فوراً دیکھنے والوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ یہ مٹی پر کیوں سجدہ کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. پروپیگنڈوں نے، غلط اور منفی تبلیغات نے، اور مولویوں کی کوتا فکری نے، اور نتیجتاً اسلام کے غلط اور جزئی فہم نے آج مسلم معاشرے کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ امریکیوں کے سامنے، برطانویوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے مسلمان کلموں کو، بھائی کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ المیہ ہے، دشمن یہی چاہتا تھا. اس لیے مکتب تشیع کے بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مراجع تقلید، ان سب کی اگر آپ آراء نکال کر دیکھ لیں تو آپ کو ایک بڑی عجیب بات ملے گی، بڑی عجیب بات ملے گی. میں یہ بات چیلنج سے آپ سے کہتا ہوں. آپ سارے یہاں پر ماشاءاللہ جوان بھی ہیں اکثریت، اور پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ بھی ہے. آپ آج جائیے، کل دن میں آپ کو موقع ملتا ہے، چاہے آپ سنی ہیں چاہے آپ شیعہ ہیں. ہمارے نجف کے حوالے سے، قم کے حوالے سے، باقی دنیا کے حوالے سے جہاں جہاں شیعہ اور اہل البیت سے مربوط مراکز ہیں نا، ان کی ویب سائٹس نکال لیں، ان کے فتاوی نکال لیں. کہیں کسی جگہ کسی بھی اپنے مخالف مسلک یا اپنے مخالف نظریے کے حامل فرد کے حوالے سے کوئی سخت جملہ، کوئی ایسا فتویٰ جس سے اس کے مفادات کو ذرہ برابر نقصان پہنچتا ہو، اگر آپ نکال کر مجھے دکھا سکے تو میں کل سے یہ لباس اتار دوں گا. کوئی ایک فقیہ، ہاں گلی کوچوں کے ان پڑھوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو سند کی حیثیت رکھتے ہیں، مراکز ہیں جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس، میں کسی کا نام نہیں لیتا، باقی جتنے بھی مراکز ہیں آپ ان کی ویب سائٹس پر دیکھ لیں، ان کے فتاوی دیکھ لیں، سوالات دیکھ لیں، آپس میں بھی اور دوسروں کے حوالے سے بھی. آپ کو جس طرح کے فتاوی ملیں گے تو اس سے آپ یہ محسوس کریں گے گویا تلوار نیام سے نکال کر آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے تو اس کا سر قلم کر دیں. دین نے یہ تو نہیں کہا. دین آپ کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، توڑنے کی نہیں. دین آپ کو عقل و شعور دیتا ہے. دین یہاں تک کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یہ دین ہے، یہ قرآن ہے. بلاؤ ان کو. کن کو؟ یہود کو، نصارہ کو. ان کو بلاؤ کہ ایک اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آؤ اس ایک اللہ کی بنیاد پر ہم آپس میں اکٹھے ہو جائیں. قرآن کا مزاج یہ ہے. مولوی کا مزاج کیا ہے؟
مولوی کا مزاج یہ ہے کہ اگر وہ میرے مسلک کے فلان مولوی کی بات بھی نہیں مانتا تو اس کا داخلہ مسجد سے اندر منع ہے، اس لیے بورڈ لگا دو کہ اس مسلک کے علاوہ کسی اور مسلک کے بندے کو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مولوی کا دین ہے، خدا کا دین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے دین کو خدا کی کتاب سے لینے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کو نبی کریم کی احادیث سے لینے کی ضرورت ہے، اور حدیث وہی صحیح ہے جو قرآن سے مطابقت رکھے۔ کوئی بھی حدیث ہونے کی حیثیت سے قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ قرآن سے مطابقت نہ رکھے یا قرآن سے مخالفت ظاہر نہ ہو۔ اگر قرآن سے مخالفت رکھے، چاہے اس کی سند بالکل 100% ٹھیک ہو، اس حدیث کی جگہ کتاب نہیں ہے، گٹر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ ہمارے لیے معیار اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں نہ زیر زبر کا فرق ہے، نہ لفظ کا فرق ہے، نہ آیت کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی کتاب ہے، ابتدا سے انتہا تک محفوظ ہے اور تمام مسالک کے درمیان محفوظ ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دو پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد۔ آج موضوع سے تھوڑا سا میں ہٹ گیا، ورنہ میری خواہش تھی کہ آیات قرآنی کی روشنی میں نبی کریم کی بعثت کے بعد جو جو واقعات پیش آئے ان کا تھوڑا سا تجزیہ دلیل کے ساتھ کیا جائے، تاکہ میرے شیعہ سنی سارے بھائی قرآن کی روشنی میں سمجھ سکیں کہ نبی چاہتے کیا تھے۔ چونکہ نبی کے بعد جو واقعات پیش آئے، اچھے اچھے صحابی مارے گئے، اچھے اچھے اصحاب کا قتل ہوا، اچھے اچھے لوگ دربدر ہو گئے، اچھے اچھے لوگ شہر بدر ہو گئے۔ کوئی وجہ ہوگی نا، بغیر وجہ کے نہیں ہوتا۔ نبی کریم کے دور میں ایسا نہیں تھا، نبی کریم کے بعد ایسا کیوں ہوا؟ ایک وجہ تو ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نبی کریم نے مکہ سے مدینہ سے باہر نکال دیا اور کہا کہ ان کے داخلے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بعد میں ان کو سینے سے لگا کر واپس مکہ میں لایا گیا۔ تو جب نبی نے منع کیا تو میں یا میرا باپ، میں یا کوئی اور، کون ہوتا ہے نبی کے منع کیے ہوئے کو میں جائز کروں اور نبی کے جائز کیے ہوئے کو میں منع کروں؟ اس کو تجزیے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے عمق میں، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کیوں ایسا ہوا۔ اور اس میں تعصب کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جہاں پر تعصب آئے، تعصب اندھیرا لے کے آتا ہے، تاریکی لے کے آتا ہے، تاریکی میں انسان کبھی بھی حق تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو نا، اس لیے جب قاضی کی بات ہوتی ہے نا، قاضی کی کہا جاتا ہے کہ قاضی خود، جج خود ذی نفع نہ ہو، اگر اس کا کسی فیصلے کے حوالے سے نقصان ہو یا فائدہ ہو تو اس کو شریعت قاضی بننے کی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ اس فیصلے میں بھی نظر آئے گا یا اس کا نقصان بھی اس فیصلے میں نظر آئے گا، لہذا فیصلہ کرنے والے جج کو ان منافع سے ہٹ کر بے طرف ہونا چاہیے تاکہ درست فیصلہ وہ کر سکے۔ تو دین کے فہم میں بھی ان تمام تعصبات کو ایک طرف رکھ کر جب ہم مطالعہ کریں گے تو خود بخود، چاہے شیعہ ہو، میں ببانگے دوہل یہ کہہ رہا ہوں، آپ سب سے، آپ یہاں پر اکثریت تو شیعہ ہی ہے نا، آپ کی اکثریت شیعوں کی ہے نا، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آنکھ بند کر کے شیعہ تعلیمات کو بھی قبول نہ کریں، بلکہ جائیں پڑھیں، دیکھیں کہ کیا آپ کی تعلیمات قرآن کے مطابق ہیں تو سینے سے لگائیں، نبی کریم کی احادیث اور سیرت کے مطابق ہیں، اگر ہیں تو سینے سے لگائیں، چونکہ ہم نے جان اللہ کو دینی ہے
اور قبر میں سوال و جواب میں بھی جواب اللہ کو ہم نے دینا ہے، مولوی کو نہیں دینا۔ لہٰذا ہمیں وہ چیز اختیار کرنی ہے جو اتھینٹک ہو اور اللہ کی طرف سے ہو، رسول کی طرف سے ہو، آل رسول کی طرف سے ہو، اور نبی کریم کے ان پاکیزہ اصحاب کی طرف سے ہو۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ایک اور چیز کا بھی میں اضافہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بس ایک ہی نقطہ ہے اچانک ذہن میں آ گیا۔ ہم من حیث مکتب تشیع، ہمارے لیے حجت اور دلیل کیا ہے؟ قرآن، اور اس کے بعد نبی کی سیرت، اس کے بعد صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے اقوال، لیکن اس شرط کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں، اس شرط کے ساتھ کہ صحابہ جو کچھ بیان کریں وہ نبی اور آل نبی کے مقابلے میں ٹکراتی نہ ہو۔ جہاں پر نبی اور آل نبی کی کسی بات سے صحابہ کی بات ٹکرائے گی، ہم وہیں پر صحابہ کو احترام کے ساتھ ایک طرف رکھیں گے، رجوع کریں گے نبی اور آل نبی کی طرف۔ لیکن جہاں پر مطابقت ہوگی، ان صحابہ کا کلام بھی اور ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ایام مصیبت کے ایام ہیں، درد کے ایام ہیں، درد کے ایام۔ امام حسین علیہ السلام کے اس خون نے انسانی معاشرے کے اندر جو ایک تلاطم برپا کر دیا ہے نا، تلاطم، اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی۔ عجیب ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی جب آپ علی کی بیٹیوں اور علی کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل اچھل کر حلق پہ آ جاتا ہے، آپ کا دل تڑپنے لگتا ہے۔ ابھی ان ایام میں آگے جا کے 40 کے ایام آئیں گے، 40 کے ان ایام میں ذرا عراق صرف مشی کے لیے نہ جائیں، سمجھنے کے لیے جائیں، سمجھنے کے لیے کہ وہ کون سی بات ہے جس نے عراق کی سرزمین میں رہنے والوں کے دلوں کو اتنا متلاطم کر دیا ہے، اتنا کہ وہ امام حسین کے نام پر اپنی پوری ہستی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں جب پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ گیا تو کچھ عراقیوں سے ظاہر ہے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا سلسلہ رہا، تو مجھے انہوں نے ایک قصہ سنایا، کہا کہ یہ جو عراقی ہیں عجیب ان کا عشق ہے امام حسین علیہ السلام سے، عجیب عجیب پاکیزگی ہے اس عشق میں۔ ہر سال کروڑوں لوگ 40 کے ایام میں کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں اور چہلم کے دن کربلا پہنچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اس پر زیادہ مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری دن تھے، چونکہ 40 کی رات آنے والوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور 40 کی رات سارے لوگ کراچی کربلا پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک جگہ جہاں پر موکب تھا، ادھر ایک قبیلے کا موکب تھا، ادھر ایک اور قبیلے کا موکب تھا۔ ایک زائر آیا، ادھر والے قبیلے کا جو فرد تھا ذمہ دار، اس نے جا کر اس کو سینے سے لگایا، چائے پلائی، ٹھنڈا پلایا، کہا کہ اب رات ہو گئی ہے، رات آپ رکیں، صبح ہم آپ کو کربلا کی طرف رخصت کر دیں گے۔ اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں تو ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے خود نبی کریم کو اپنے گھر جیسے کوئی بندہ لے کے جائے، یعنی اتنا عشق، اتنی والہانہ پن، اتنا۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ چل پڑا، سامنے والے قبیلے کا جو بندہ بیٹھا ہوتا، اس نے پیچھے دیکھا کوئی زائر نہیں ہے، تو مایوسی کی کیفیت میں سڑک کے اس پار آیا اور کہا کہ یہ زائر ہمیں دے دو، یہ زائر ہمیں دے دو، ہم آج زائر حسین کی خدمت کر سکیں۔ کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ کہا تمہیں اجر ملے گا، تم نے نیت کر لی، نیت کا اجر تمہیں ملے گا، لیکن میری آرزو ہے اور میری نیت ہے کہ میں خدمت کروں، کسی طرح سے مجھے دے دو۔ نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو کہتے ہیں ان دو قبیلوں کے درمیان قتل کا جھگڑا تھا،
اس قبیلے کے جوان کو اس قبیلے کے جوان نے مارا تھا، اور اب وہ جو مقتول لڑکا تھا اس کا باپ آیا. باپ نے آ کر کہا دیکھو راضی نہیں ہو، ایک کام کرو، تم ہمیں یہ زائر حسین دے دو، میں اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دیتا ہوں. مجھے آپ بتائیں یہ عشق کہاں سے آتا ہے؟ یہ والہانہ پن کہاں سے آتا ہے کہ انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ حسین کا زائر مجھے قبول ہو، مجھے مل جائے تو میں اپنے بیٹے کا قتل بھی معاف کر دوں. یہ عشق زینب کبریٰ سے ہے، یہ عشق حسین ابن علی سے ہے. پاکیزہ قلب اگر ہو تو پھر یہ عشق خود بخود آپ کے پورے وجود کے اندر معجزن ہو جاتا ہے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام پر اپنے ان 2 معصوم بچوں کو ایسے ہی قربان نہیں کیا، ایسے ہی قربان نہیں کیا. حضرت زینب کی قربانیاں بڑی ہیں، لیکن عجیب ہے اپنے بچوں کی نوبت جب آئی تو آپ کا رویہ بڑا عجیب ہے. زینب سلام اللہ علیہا سمجھا رہی تھیں بچوں اون اور محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ کل مولا کی بارگاہ میں تم کوئی ایسی سستی دکھاؤ کہ میں آنکھ ان نہ سکوں، ایسا نہ ہو. یہ بچے آپ کو دلاسے دیتے رہے کہ آپ بے فکر رہیں کہ ہم اسی طرح کریں گے جس طرح سے آپ کا حکم ہے. اصحاب کی ایک ایک کر کے باری آئی، شہادتیں ہوئیں، اور اس کے بعد جب اہل البیت کی باری آئی تو زینب سلام اللہ علیہا خود پہنچیں بھیا کی خدمت میں. بھیا ان بچوں کی قربانی آپ قبول کر لیں. اب ذرا سوچیں ایک بھائی ہو وہ بھی باپ جیسا ہے، اور اس کے اندر جو دل ہے وہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہو، وہ اپنی بہن کو اور اس کی آنکھوں میں آنسو کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھا کہا کہ نہیں بہن ابھی باقی لوگ ہیں، اس کو لے جاؤ، ابھی اجازت میں نہیں دے سکتا. اصرار کیا اصرار کیا اصرار کیا یہاں تک کہ مولا کو قبول کرنا پڑا. جب مولا نے قبول فرمایا تو اب ان بچوں کو حضرت زینب نے خود تیار فرمایا. ان کو لباس بھی، ان کا اسلحہ بھی، حتیٰ یہاں تک بعض لوگوں نے لکھا ہے ان کے بالوں پہ کنگھی اپنے ہاتھوں سے کی اور ان کو دولہا کی طرح سے سجایا. سجانے کے بعد کہا کہ بچوں تم نے میری لاج رکھنی ہے، تم نے اپنے والد کی لاج رکھنی ہے. یہ نصیحتیں کر کے میدان میں بھیج دیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. یہ بچے آئے، اجازت لی، میدان میں پہنچے. جب میدان میں پہنچ کر ان بچوں نے رجز خوانی کی تو کیا رجز پڑا؟ لوگوں اگر تم ہمیں نہیں جانتے تو جان لو ہم جعفر کے بیٹے ہیں اور ہمارا چچا بہشت میں پروں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے. ہم علی کے نواسے ہیں اور ہم حسین کے بھانجے ہیں. ہماری ماں زینب ہے اور ہمارے وجود میں زینب کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہے. اپنا تعارف. یہ بچے گرتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ان کے سرہانے پہنچتے ہیں. یہ عجیب ہے کہ جب علی اکبر گرے تھے نا، علی اکبر، تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسین سے پہلے حضرت زینب پہنچی تھی. لیکن آج زینب کے اپنے بچے گرے ہیں لیکن زینب نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہی. ان بچوں کو امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا کر لے کر آ رہے ہیں خیموں کی طرف. باقی ساری مخدرات، باقی ساری خواتین روتی پیٹتی باہر آئی ہیں اور رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، لیکن زینب خیمے سے باہر نہیں آئی. زینب خیمے سے باہر نہیں آئی. یہاں تک ان بچوں کو ان جنازوں کے ساتھ رکھ دیا گیا. اب ایک عجیب واقعہ ہے. کربلا کی داستان ختم ہو گئی، اسارتیں شروع ہوئیں، اور پھر یہ قافلہ لٹا پٹا قافلہ مختلف شہروں سے ہوتے 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 دمشق پہنچ گیا، وہاں پر قید میں رہا. اب جب یزید سے مطالبہ ہوا کہ ہمارے شہداء کے سر ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان پر گریہ کر سکیں،
اجازت ملی، جب اجازت ملی تو پھر ایک ایک کر کے سر ان اسرا کے قریب لائے جانے لگے، ایک ایک کر کے۔ جب ایک ایک کر کے سر لائے جانے لگے تو علی اکبر کا سر جب لایا گیا تو ان کی والدہ یا کوئی اور خاتون آگے بڑھی اور بڑھ کر اس سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت عباس کا سر آیا، ام کلثوم یا کوئی اور مخدرہ آگے بڑھی، اس سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک ایک کر کے شہداء کے سر اندر آتے رہے، اور یہاں کی ان مخدرات عصمت و طہارت نے آگے بڑھ بڑھ کر ان سروں کو قبول کیا، اپنے سینے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ تاریخ کہتی ہے 2 سر ساتھ میں داخل ہوئے۔ جب یہ 2 سر ساتھ میں داخل ہوئے تو خاموشی چھا گئی، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا یہ 2 بچے اور یہ سر لاوارث ہیں؟ کیا جواب ملا؟ جواب ملا کہ نہیں، یہ لاوارث نہیں ہے، ان کی والدہ یہاں پر موجود ہے، والدہ ان کی زینب ہے، لیکن زینب اس لیے آگے نہیں بڑھ رہی کہ زینب کو اپنے بھائی حسین کے سر کا انتظار ہے۔